بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چند منٹ بعد ہماری بوٹ ساحلی چٹانوں کی دیوار کی اوٹ سے نکلی تو ہمیں سمندر میں لنگر انداز وائٹ ہاگ نظر آ گئی۔ اس کے عرشے سے لے کر نچلی منزلوں کی تمام راہداریاں روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ ان سے نیچے روشن پورٹ ہول نظر آ رہے تھے۔ وائٹ ہاگ اپنے سفید رنگ کی وجہ سے تاریک سمندر میں بہت ممتاز نظر آ رہی تھی۔ وائٹ ہاگ سے بہت دور پس منظر میں ہاربر کی نندا سی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ فضا میں تواتر کے ساتھ فائرنگ کا شور گونج رہا تھا۔ چاؤفان نے منصوبے کے مطابق وائٹ ہاگ والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہروں کے مہیب اور دھیمے شور میں گولیوں کی آوازیں میرا دل اڑا رہی ہیں۔ لی نے میرے شانے پر جھک کر سہمی ہوئی آواز میں کہا، فائرنگ کے تبادلے سے اس کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا۔ فکر نہ کرو، چاؤفان نے انہیں اپنی طرف الجھا لیا ہے۔ فی الحال ہماری طرف کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چند منٹ بعد تم پانی میں اتر کر اور زیادہ محفوظ ہو جاؤ گی۔ وائٹ ہاگ کھلے سمندر میں کسی دیو پیکر سفید افرید کی طرح ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بھگدڑ مچ گئی۔ متعدد انسانی حیولے اس لانچ کی روشن راہداریوں میں افراتفری کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ اچانک ہماری بوٹ کی رفتار کم ہونے لگی۔ اس کے ساتھ اس کا رخ بھی بدل گیا۔ وہ وائٹ ہاگ کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کے متوازی ہو گئی تھی۔ پائلٹ کیبن سے کسی نے اونچی آواز میں کچھ کہا اور لی اچانک سیدھی ہو گئی۔ پیغام میرے لیے تھا۔ اس نے اپنے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے بتایا، آگے بڑھنے کی صورت میں ہم ان کی فائرنگ رینج میں آ جائیں گے۔ ناخدا مجھے پانی میں اترنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ میں نے لی کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی روشنی میں مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک نظر آئی۔ اس نے اپنا ہیڈ گیئر شانوں پر گرایا۔ میں نے ڈوری کی چرخی پر ہاتھ رکھا۔ لی نے میری طرف ہاتھ لہرایا اور ایک پرشور چھپاکے کے ساتھ سمندر میں کود گئی۔ ہموار لہروں میں پیدا ہونے والا ارتعاش چند لمحوں میں بلبلوں کی طرح غائب ہو گیا۔ لی سطح سمندر سے نیچے تیر رہی تھی اور چرخی سے ڈوری تیزی سے کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری بوٹ تھم چکی تھی۔ وہ لہروں کے زور پر آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ہمارا بوٹ پائلٹ وقفے سے انجن سے کام لے رہا تھا۔ فائرنگ میں زبردست تسلسل آ گیا۔ وائٹ ہاگ سے کئی آتشی ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے جن کی بھیانک آوازیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ میں نے اندھیرے میں چرخی پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس پر لپٹی ہوئی نائلون کی ڈوری اتنی تیزی سے کھل رہی تھی کہ اس کی رگڑ سے میری ہتھیلی اور انگلیوں میں خاصی حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لی پانی کی سطح سے چند انچ نیچے رہ کر بہت تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابتدا میں اسے گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سطح سمندر سے نیچے رہ کر تیز رفتاری سے وائٹ ہاگ تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اپنی سمت درست رکھنے کے لیے وہ وقفے سے سطح آب پر ابھر کر پرشکوہ وائٹ ہاگ پر نظر ڈال سکتی تھی۔ اس لانچ کے قریب پہنچنے کے بعد اسے گہرائی میں اتر کر وائٹ ہاگ کے پانی میں ڈوبے ہوئے پیندے تک پہنچنا تھا۔ وہاں ذرا سی دیر میں وہ اپنا کام مکمل کر سکتی تھی۔ نائلون کی ڈوری کی رگڑ سے پیدا ہونے والی گرمی ناقابل برداشت ہونے لگی تو میں نے اپنا داہنا ہاتھ ہٹا کر بایاں ہاتھ وہاں رکھ دیا۔ اس وقت وہ چرخی میرے لیے لی کی نبض بنی ہوئی تھی۔ جب تک وہ وائٹ ہاگ کے قریب نہ پہنچتی ڈوری کھلتی چلی جاتی۔ اس کے منزل پر پہنچنے کے بعد وہ عمل برائے نام رہ جاتا اور مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اس نے لانچ کے پیندے میں بم چپکانے کے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر تاریک سمندری لہروں کو دیکھتا رہا جو وائٹ ہاگ سے آنے والی روشنیوں کے انعکاس میں کہیں کہیں چاندی کے پگھلے ہوئے افرید کی طرح چمک رہی تھی۔ ان میں لی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ چرخی کی حرکت بتا رہی تھی کہ اس کا سفر جاری تھا۔ دوسری طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ تاریک فضا میں روشن انگارے وائٹ ہاگ کی طرف آتے اور جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لانچ کے محافظ چاؤفان کی بوٹ کو غرق کرنے پر تل گئے تھے اور وہ قطعی طور پر ان کی ذات سے دور رہ کر ان کی
طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ وائٹ ہاک والوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہنگامی طور پر لنگر اٹھا کر حرکت میں آ سکیں۔ تھوڑی دیر کی زبردست افراتفری اور بھاگ دوڑ کے بعد وائٹ ہاک کی نظر آنے والی روشن راہداریاں ویران ہو چکی تھی۔ شراب و شباب کے خمار میں بدمست لوگ گولیوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر شاید اس سفید لانچ کے کونوں خدروں میں جا گھسے تھے۔ وائٹ ہاک کے ان بدحواس مہمانوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ہماری سمت میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں میرے اندیشے بے بنیاد ثابت ہو رہے تھے۔ اچانک وائٹ ہاک کے عرصے پر پھیلی ہوئی تیز روشنی کم ہو گئی۔ چاؤ فان کی طرف سے آنے والی ایک گولی نے عرصے کی ایک سرچ لائٹ کو نشانہ بنا لیا تھا۔ ماسٹر مزہ آ گیا۔ اپریٹس پر چاؤ فان کی پرجوش آواز ابری، کاش میری بوٹ بارود سے لدی ہوئی ہوتی اور میں اسے وائٹ ہاک سے پوری رفتار سے لڑا سکتا۔ ہماری رائفلوں کی رینج ان سے زیادہ ہے۔ ابھی ہم نے ان کی ایک قیمتی سرچ لائٹ تباہ کی ہے۔ میرا بایاں ہاتھ چرخی کی حرکت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے داہنے ہاتھ سے اپریٹس کا بٹن دبا کر کہا، خود پر قابو رکھو، تم کو خود کشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ انہیں مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، وہ کسی بھی لمحے وہاں پہنچ جائے گی۔ چرخی کی حرکت تھم گئی۔ ڈور کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ لی اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ماسٹر، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا آپریشن ہے، چاؤ فان اسی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہم کامیاب ہو گئے تو کالے شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ وہ پہنچ چکی ہے، ذرا سی دیر میں کام پورا ہو جائے گا۔ میں نے اسے مطالعہ کیا۔ اس بار میں اپنے جوش پر قابو رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس کی بے ساختہ آواز تحیر زدہ تھی۔ اس میں واحد خرابی یہی تھی کہ وہ اپنی عقل کے استعمال میں کفایت سے کام لیتا تھا۔ اسے پوری تفصیل بتانے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے شگفتہ لہجے میں کہا، وہ چڑیل ہے اور میں جن۔ ہمارے درمیان غیر مرئی رابطہ استوار ہو چکا ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا ایسا ہو کر رہے گا۔ اس خطرناک ماحول میں بھی اس نے میری کہی ہوئی بات سے کوئی اور مفہوم اخذ کر لیا۔ وہ قیامت کی عورت ہے، تم پر شروع سے اس کی نیت خراب تھی۔ لو، ان کی ایک اور سرچ لائٹ گئی۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس بار گولی لگتے ہی وائٹ ہاک کی ایک سرچ لائٹ تیز دھماکے سے پھٹی تھی۔ وہ دھماکہ گولیوں کے شور میں نمایاں تھا۔ کامیابی کے آثار چاؤ فان کے ساتھ میرے ذہن پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے، مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈور والی چرخی تقریباً ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ لی گہرے پانی میں اطمینان سے مقناطیس وائٹ ہاک کے آہنی پیندے سے چپکا رہی تھی۔ وہ بہت ہولناک اور جان لیوا مرحلہ تھا۔ لی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے بیلٹ سے باندھے جانے والے دونوں آہنی بکسوں میں کچھ آلات کے ساتھ بارودی بم بھی موجود تھے۔ ریموٹ کنٹرولڈ ہونے کے باوجود وہ کسی بے احتیاطی کے نتیجے میں حادثاتی طور پر پھٹ جاتے تو سمندر میں لی کے چیتڑوں تک کا پتہ نہ چلتا۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود لی نے اس کام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھا کر اپنی دلیری اور بے خوفی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ چرخی پر آیا ہوا تناؤ یک لخت ختم ہو گیا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا شاید لی اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تائید کے لیے چرخی کو ہاتھ سے الٹا گھمایا اور ڈھیلی ڈور آسانی سے اس پر لپٹتی چلی گئی۔ میں نے کامیابی کے نشے سے سرشار ہو کر چرخی کے سرے پر لگی ہوئی آہنی کرینک کو تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ ڈوری کسی رکاوٹ کے بغیر چرخی پر آنے لگی۔ چند ثانیوں میں اس کی ڈھیل ختم ہو گئی۔ کرینک کے ساتھ میرے ہاتھ کو بھی ہلکا سا جھٹکا لگا۔ دوسرے لمحے میں ڈوری پھر ڈھیلی ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ لی اتنا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ میں نے کرینک گھمانے کی رفتار کم کر دی۔ ڈھیل اور جھٹکوں کا تواتر شروع ہو گیا۔ خوشی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے وہ بڑا کام اتنی آسانی سے مکمل کر لیا تھا۔ ماسٹر غضب ہو گیا۔ اچانک اپریٹس پر چاؤ فان کی گھبرائی ہوئی آواز ابری، انہوں نے کمک طلب کر لی ہے۔ ہاربر کی طرف سے کوئی اسپیڈ بوٹ ادھر آ رہی ہے۔ ہم رکے رہے تو مارے جائیں گے۔ میں بھاگ رہا ہوں۔ ادھر کیا پوزیشن ہے؟ ہماری فکر چھوڑو۔ میں نے چرخی پر لپٹی ہوئی ڈور کو لمحہ بے لمحہ بڑھتی ہوئی موٹائی پر نظر ڈال کر کہا، شاید کام ہو چکا ہے۔ تم اپنی جان بچاؤ اور بھاگ کر ٹھکانے پر پہنچو۔ فائرنگ کے شور میں یکا نمایاں کمی آ گئی۔ شاید چاؤ فان اور اس کے آدمیوں نے گولیاں برسانے کا سلسلہ موقوف کر کے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماسٹر مدام کہاں ہے؟ اس نے بکھلائی ہوئی اور تشویش زدہ آواز میں پوچھا۔
ابھی تک سمندر میں ہے، خطرہ بڑھ گیا تو میں ڈوری کاٹ کر اسے یہیں چھوڑ دوں گا اور خود واپس چل دوں گا۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ میرے الفاظ تھے، میرا ان پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لی نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا تھا، وہ اس رات کی ہیروئن تھی، میں کسی قیمت پر اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ چوفان نے میرے اس سنجیدہ مذاق پر اسی لمحے یقین کر لیا اور متاسفانہ آواز میں بولا، ماسٹر تم بہت سنگ دل اور شفاق ہو، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا، میری مانو تو ڈوری مت کاٹو، اسی طرح وہاں سے چل دو، وہ کسی زیر آب چٹان سے ٹکرا کر نہ مری تو کسی نہ کسی طرح بوٹ پر آ جائے گی، چرخی لاک کرو اور چل پڑو۔ چوفان کے الفاظ سے اس کا دلی کرب جھلک رہا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان نازک لمحات میں اس کے دل میں میری شفاقی کی دہشت بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے ایک پل کے لیے بھی مخلص نہیں رہ سکے گا۔ میں نے نرمی سے کہا، آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، وہ چند منٹوں میں بوٹ پر آنے والی ہے، اس رات کی شہزادی کو میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ تم گریٹ ہو۔ وہ خوش ہو گیا۔ ہماری بوٹ جھاگ اڑاتی پوری رفتار سے لوٹ رہی ہے، وہ سب اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی تک گولیاں چلائے جا رہے ہیں۔ ہاربر سے آنے والی بوٹ بہت تیز رفتار ہے، اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی بھی بہت تیز ہے جو ہر لمحے قریب آتی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم نے ابھی تک اپنی ساری روشنیاں بند رکھی ہوئی ہیں۔ موجوں پر تھرکتی ہوئی ہماری بوٹ سے کچھ فاصلے پر پانی میں ہلچل ہوئی اور لی سطح پر آ گئی۔ اس نے پوری قوت سے پانی میں چند اسٹروک مارے اور بڑھ کر بوٹ کا کنارہ پکڑ لیا۔ میں نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ سب سے پہلے میری نظر اس کی بیلٹ کی طرف گئی جہاں بارودی بکسوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہماری بوٹ کا پائلٹ اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ لی نے جیسے ہی بوٹ پر قدم رکھا، انجن کی گراہٹ تیز ہوئی اور وہ واپس روانہ ہو گئی۔ لی کے لیے پیروں میں موجود لمبے لمبے فلیپر کی وجہ سے اپنے قدموں پر حرکت کرنا دشوار تھا۔ اس نے اوپر آتے ہی سب سے پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کیا، پھر اپنا ہیڈ گیئر الٹ دیا۔ اس کے لباس سے اس وقت پانی کی دھاریں سی بہ رہی تھیں۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپائے اور میں نے فتح مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ماسٹر، شاید میں نے اپنی بہن کے خون کا انتقام لے لیا، اس نے وہ پورے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اب ہم اس لانچ کو اڑا دیں گے۔ ہماری بوٹ کھلے سمندر میں تیزی سے گھومی اور ہمارا توازن بگڑ گیا۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو تھاما۔ سنبھلنے کے بعد لی نے ڈائیونگ کے وزنی لباس سے جان چھڑانی شروع کر دی۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ چوفان نے اس مہم کے بارے میں اپنے آدمیوں کو پوری طرح بریف کیا ہوا تھا۔ بینکاک کے سب سے طاقتور گنڈے کے مفادات پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ منصوبہ بندی ضروری تھی۔ وہ ہاربر کی طرف سے کسی اسپیڈ بوٹ کی آمد کی اطلاع دے چکا تھا، اس کے پیچھے کچھ اور بوٹس بھی آ سکتی تھیں۔ ذرا سی دیر کی بات تھی، اس کے بعد راجن کے آدمی اس کے زر خرید سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر وائٹ ہاک پر حملہ کرنے والوں کی تلاش کی بڑی مہم شروع کر سکتے تھے۔ ہماری بوٹ سے ساحل پر رسا پھینکا گیا، نہ اسے کنارے لے جانے کی کوشش کی گئی۔ پائلٹ نے بوٹ روک کر اپنی زبان میں کچھ کہا اور لی میرا ہاتھ تھام کر پنڈلیوں تک اونچے پانی میں کود گئی۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ ہم دونوں اس بوٹ پر خالی ہاتھ گئے تھے اور اسی طرح نیچے اتر آئے۔ ہمیں اتار کر بوٹ پانی میں گھومی اور بہت تیزی کے ساتھ کھاڑی سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کا کھاڑی میں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پانی سے نکل کر خشک چٹان پر چڑھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ کا شور دم توڑ چکا تھا۔ شاید وائٹ ہاک والوں کو ہوش آ گیا تھا کہ وہ حملہ آوروں کے فرار ہو جانے کے بعد بلا وجہ اپنا میگزین برباد کر رہے تھے۔ مقناطیس زبردست تھے۔ لی نے اپنی زیر آب مہم کے بارے میں پہلی بار زبان کھولی۔ ان کو آن کرتے ہی آہنی بکس خود بخود لانچ کے پیندے سے چپک گئے۔ وہ بندوبست نہ کیا گیا ہوتا تو سپاٹ آہنی چادروں پر کچھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ترکیب کس کی تھی؟ سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ کامیابی ہے۔ اسی اثناء میں چوفان کی بوٹ ایک سیاہ دھبے کی طرح کھاڑی میں نمودار ہوئی اور واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ بوٹ بھی کنارے تک نہیں آئی۔ چوفان کو پانی میں اتارا اور مڑ کر بہت تیزی سے واپس کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیدھے چلے آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ چوفان کو
ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا دیکھ کر میں نے آواز لگائی، اوہ، اپنے پائنچے اوپر کر کے اطمینان سے ہماری طرف آنے لگا۔ گاڑی میں چلو اور یہاں سے بھاگنے کی فکر کرو۔ اس نے چند قدم کے فاصلے سے آواز لگائی، ذرا سی دیر میں چھوٹا راجن کے آدمی ہر طرف پھیل جائیں گے، ان کے نمودار ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کی بات درست تھی۔ میں لی کا ہاتھ تھام کر اندھیرے میں چاؤ فان کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جو سخت چٹانوں کے پیچھے موجود تھی۔ ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ لی نے متجسس لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ مجھے دو میں یہاں سے نکلنے سے پہلے وائٹ ہاک کو اڑانا چاہتی ہوں، وہ میرے پاس ہیں۔ چاؤ فان نے اس کی بات سن کر جواب دیا، ابھی اس پر بہت سے خوفزدہ لوگ موجود ہیں۔ وائٹ ہاک کو نقصان پہنچا تو بغداد میں بہت سے آدمی مارے جائیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ 1-8 گھنٹے میں وہ سب نکل جائیں گے۔ وائٹ ہاک کو اڑانے کے لیے 4 بجے کا وقت موزوں رہے گا، تو کیا ہم کو دوبارہ یہاں آنا ہوگا؟ لی نے چونک کر پوچھا، تم اس پر موجود لوگوں کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب بدماش، آوارہ اور راشی ہوں گے۔ تمہارا بارود اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کے پھٹنے سے وائٹ ہاک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اس میں سوراخ ہو جائے گا، وہ دھیرے دھیرے ڈوبتی رہے گی، لوگ اسے نکل کر بھاگتے رہیں گے۔ لی ہوشیار عورت تھی، اس نے وہی کچھ کہا جو ہم لوگ پہلے سوچ چکے تھے، لیکن اس وقت ہمارے لیے اس ویران کھاڑی کے قریب رکنا مناسب نہیں تھا۔ راجن کے آدمیوں کو اس سمندری علاقے میں ایسے ہر مشکوک اڈے کا علم ہونا چاہیے تھا جہاں سے خفیہ تخریبی کارروائیوں کا امکان ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر کی بات تھی، پھر سمندر کے راستے اس کے مسلح آدمی ہماری تلاش میں اس کٹاؤ دار پہاڑی ساحل پر پھیل جاتے۔ ابھی یہاں سے نکلو، میں نے اسے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، یہ باتیں ہم گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور چاؤ فان نے اس بار ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر احتیاط اور سست روی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس کچے اور ناہموار راستے پر روشنی کے بغیر گاڑی چلانا چاؤ فان ہی کا کام تھا۔ ہم کسی گہرے گڑھے یا کھڈ میں پھنسے بغیر شدید ہچکولے کھاتے ہوئے کچھ دیر بعد پختہ سڑک پر جا نکلے اور چاؤ فان نے گاڑی سڑک پر چڑھاتے ہی ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ اس دوران میں میرا ذہن وائٹ ہاک والوں میں الجھا رہا۔ انہیں بھول کر بھی یہ خیال نہیں آ سکا ہوگا کہ انہیں فائرنگ میں الجھا کر ان کی لانچ کی گرکابی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ میں اس خیال سے متفق تھا کہ ہمیں ایک بار اپنا کام پورا کر کے وہاں سے لوٹنا چاہیے۔ بموں کے استعمال کا التوا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک زبردست مہم کے بعد یکجا ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہے تھے۔ ماسٹر، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ویران اور خطرناک علاقے کی حدود سے نکل آنے کے بعد چاؤ فان نے مجھ سے پوچھا، کسی ایسے مقام کی طرف چلو جہاں سے وائٹ ہاک کو دیکھا جا سکے۔ میں نے دھیمی اور پرخیال آواز میں اسے ہدایت دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مادام کے ہم خیال ہو گئے۔ وہ افسردہ لہجے میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن لی کی موجودگی کی وجہ سے اس نے ادھوری بات ختم کر دی۔ جو کام اس وقت ہو سکتا ہے اسے کل پر کیوں چھوڑا جائے؟ صرف 2 بٹن دبانے رہ گئے ہیں، لی کے دل کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وقت یہاں ہلچل شروع ہونے والی ہے۔ ایک طرف چھوٹا راجن کے آدمی نکل آئیں گے، دوسری طرف سرکاری اہلکار اور پولیس والے بھی سرگرم ہو جائیں گے۔ فائرنگ کا جام کے تبادلہ ہوا تھا، وہ آوازیں دور دور تک سنی گئی ہوں گی۔ چاؤ فان نے مدافعانہ لہجے میں کہا، میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی مشتبہ چیز موجود نہیں تھی۔ 2 ننھے سے ریموٹ کنٹرول رہ گئے تھے، ایک مرتبہ استعمال کے بعد وہ بھی ناکارہ ہو جاتے اور کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے۔ اتنی رات گئے پورٹ ایریا میں مٹر گشت کو مشتبہ تصور کر کے کوئی پولیس پارٹی ہمیں روک لیتی تو اسے ہمارے پاس سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ چاؤ فان نے پورٹ کے حساس اور ممنوعہ علاقے سے دور ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وائٹ ہاک کو دیکھ سکتے تھے۔ فضا میں دھند یا کوہر کا نام و نشان نہیں تھا، موسم بالکل صاف تھا اور پھر وائٹ ہاک پر تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ ہمیں وہ لانچ صاف نظر آ رہی تھی۔ فائرنگ کی زاد میں آنے والی سرچ لائٹس کا کوئی متبادل
بادل بندوبست ہو جانے کے بعد اس لانچ کا عرصہ بہت روشن تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ کئی منزلہ بوٹ کا وسطی ڈیک کھلا ہوا تھا اور اس سے بہت سے لوگ ایک موٹر بوٹ پر اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مقابلہ ہونے کے بعد شاید وائٹ ہاک کے سارے پروگرام منسوخ کر دیے گئے تھے اور مطلع صاف ہوتے ہی مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وائٹ ہاک کے آس پاس کئی چھوٹی کشتیاں بھی منڈلا رہی تھیں۔ ان لوگوں نے پورے زور و شور سے حملہ آوروں کی تلاش کی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ سب کی توجہ کھلے سمندر کی طرف اور اس سمت میں مرکوز تھی۔ ادھر چوفان کی سپیڈ بوٹ فرار ہوئی تھی۔ جہاں ہم موجود تھے وہاں دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ وائٹ ہاک خالی ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس منظر کا جائزہ لینے کے بعد لی مسرت امیز آواز میں بولی، یہ یاد رکھو کہ عیاش لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ وہاں فائرنگ کا دھواں دار تبادلہ ہوا ہے، صرف پٹاخے بھی چلے ہوتے تو اس وقت بگدڑ کا یہی سما دیکھنے میں آتا۔ میں نے کہا، لاؤ ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ لی نے چوفان سے مطالبہ کیا۔ اس علاقے میں لگے ہوئے اونچے اونچے لیمپ پوسٹ کی زرد روشنی میں چوفان نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور میں نے سر ہلا کر اسے ریموٹ لی کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی۔ چوفان نے بادل نخواستہ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک نرم چرمی پاؤچ نکالا اور اس میں سے سیاہ پلاسٹک کی 2 ڈبیاں نکال کر لی کی طرف بڑھا دی۔ ذرا احتیاط سے اس نے لی کو ہدایت کی، سرخ بٹن دبتے ہی بم چل جائے گا۔ یہ دونوں بموں کے الگ الگ ریموٹ ہیں۔ لی کے چہرے پر کسی ایسے بچے کی سی مسرت امیز سرخی آ گئی جسے غیر متوقع طور پر اپنا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ ایک تم چلاؤ گے؟ لی نے ایک ڈبیا میری طرف بڑھا دی۔ اپنے سائز کے اعتبار سے وہ کافی وزنی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ٹھوس لوہا بھرا ہوا ہے۔ وائٹ ہاک والے اپنی بدقسمتی سے بے خبری کے عالم میں اس بحری کسینوں پر آئے ہوئے مہمانوں کے انخلاء میں مصروف تھے۔ ان میں سے بعض مرد اور عورتیں نشے میں اس قدر دھت تھیں کہ وسطی عرصے کے کھلے ہوئے چوبی ریمپ پر 2 آدمی انہیں سہارا دے کر چھوٹی موٹر بوٹ پر اتار رہے تھے۔ لی نے اپنی ڈبیا اپنے ہاتھ میں تھام کر انگوٹھا اس کے سرخ بٹن پر رکھ دیا۔ میں نے اس سے ملنے والی دوسری ڈبیا خاموشی سے چوفان کو تھما دی۔ 1 2 3 لی نے آخری انسا ادا کرتے ہی بٹن دبا دیا۔ ایک خوفناک دھماکے سے فضا لرز اٹھی۔ دھماکہ زیر آب ہوا تھا، اس لیے آواز ذرا دب گئی تھی، لیکن اس لانچ کے پیندے میں ہونے والے بارودی دھماکے کی قوت کا اندازہ اس جھٹکے سے ہوا تھا جو وائٹ ہاک کو لگا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے خلیج سیام کی تہہ میں چھپی ہوئی کسی سمندری بلا نے وائٹ ہاک کو اچانک اپنے دونوں ہاتھوں پر اوپر اچھال کر دوبارہ سطح سمندر پر رکھ دیا ہو۔ دھماکے سے دیو پہ کر لانچ بری طرح ہل کر رہ گئی۔ کھلے ہوئے ریمپ پر اترنے والے کئی لوگ اچھل کر سمندر میں جا گرے۔ دھماکہ ہوتے ہی فضا انسانی چیخو پکار سے لرز اٹھی۔ لی کے لیے وہ صرف ایک دھماکہ تھا، لیکن ہم نے اس واردات کے لیے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ڈان کی ہدایت کے عین مطابق چوفان نے کافی طاقتور بموں کا بندوبست کیا تھا تاکہ وائٹ ہاک کے دوہرے فولادی پیندے میں آر پار اتنا بڑا سوراخ ہو سکے کہ کسی کے لیے ہنگامی طور پر اسے بند کرنا ممکن نہ رہے۔ ایسے سوراخ کر کے ہی وائٹ ہاک اور راجن کے غرور کی غرقابی کو ممکن بنایا جا سکتا تھا۔ اچھل کر دوبارہ سطح سمندر پر ٹکنے کے بعد وائٹ ہاک ساکت نہ رہ سکی۔ بم کے دھماکے سے پھٹنے والی فولادی چادروں میں سے سمندری پانی کا ریلا اس کی تہہ میں بھرنا شروع ہو گیا اور نہایت غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے وائٹ ہاک کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھٹنے والے بم کی کارکردگی میری توقع سے بڑھ کر رہی تھی۔ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ میں نے چوفان سے کہا۔ لی کی تقلید کرو، اب انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ چوفان نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور دوسری ڈبیا کا بٹن بھی دبا دیا۔ لانچ اس بار زیادہ بری طرح لرز کر رہ گئی۔ اس پر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ چیخو پکار کے درمیان کئی دہشت زدہ افراد نے وائٹ ہاک کی مختلف منزلوں سے سمندر میں چھلانگیں لگا دی تھیں۔ پے در پہ ہونے والے 2 دھماکوں نے سب کے حواس مختل کر دیے تھے۔ بیشتر لوگوں کو شاید خوف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ دھماکوں کا کوئی نہ رکنے والا تسلسل
مسلسل تھا، قدرے وقفے کے بعد تیسرا اور چوتھا دھماکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وائٹ ہاک کے مختلف حصوں سے لوگوں کی ایک یلغار ریمپ پر آنے کے لیے دھکم پیل کر رہی تھی۔ لرزہ خیز منظر ہے، چاؤفان کی متاسفانہ آواز ابری۔ اس افراتفری میں بہت سے لوگ ناگہانی مارے جائیں گے۔ ہم کچھ دیر انتظار کر لیتے تو اس جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ مرنے والوں کی موت اسی طرح لکھ دی گئی تھی۔ میں نے وائٹ ہاک پر نظر آنے والے عبرت امیز منظر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، یہ یاد رکھو کہ جس کی موت آ گئی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جس کی زندگی باقی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ ایک کائناتی اصول ہے، اس سے انحراف ممکن نہیں۔ تمہارے لائے ہوئے بم بہت طاقتور تھے، لی نے دبی دبی آواز میں کہا۔ جاسوسی کے آلات کو تباہ کرنے کے لیے ایسے تباہ کن بموں کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم اس تباہی سے ناخوش ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ راجن کی روسیاہی کے خیال سے خوش ہو رہی ہوں، مگر اس بات کا افسوس ہے کہ اس بھگدڑ میں بہت سے بے گناہ بھی کچل کر یا سمندر میں گر کر مارے جائیں گے، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر بیڑیوں کی طرح پرائی عورتوں کی گھات لگانے والوں کو تم بے گناہ سمجھ رہی ہو تو میں تمہاری ذہنی حالت پر رحم کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں وہی سب ہو رہا تھا جو موتی محل کے کسی بند کمرے میں تمہاری بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں صرف جبر تھا، یہاں گنونے کھیل ہر فریق کی رضامندی سے کھیلے جاتے ہیں۔ ماسٹر وائٹ ہاک نے گھومنا شروع کر دیا ہے، چاؤ فان نے پرجوش آواز میں کہا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے یہ غرق ہو چکی ہوگی۔ ہمارا کام ہو چکا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لی بولی، ہمیں لوٹ جانا چاہیے، اس بربادی کے بعد ہمارا زیادہ دیر تک یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ چاؤ فان نے لی کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا اور اسے پوری قوت سے سمندر کی طرف پھینک دیا۔ وزنی ڈبیا ایک چھپاکے کے ساتھ ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے کسی توقف کے بغیر دوسری ڈبیا کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اور ہم تینوں گاڑی کی طرف ہو لیے۔ خاص کام جہاں پاک، چاؤ فان بڑبڑایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹا راجن کیا کرتا ہے۔ جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تینوں چاؤ فان کی گاڑی میں سوار ہوئے، وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ بندرگاہ کے علاقے سے باہر نکلنے تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شہر جانے والے راستے پر آنے کے بعد لی نے مجھے مخاطب کر کے سکوت توڑ دیا۔ میں نے تم کو راجن سے اپنی نفرت کا سبب بتا دیا، لیکن تم نے ابھی تک اس سے اپنی دشمنی کی وجہ نہیں بتائی۔ چاؤ فان اس کے خون کا پیاسا ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کا خیال ہے کہ راجن یہاں بدماشی کر کے اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہوگے، وہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ چاؤ فان نے درمیان میں لقمہ دیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہم کون سا پارسا تھے؟ دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ملک کعبہ گری کے ذریعے سب سے زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ لی کا جواب خاصا تلخ تھا۔ میں مانتا ہوں برائیاں پہلے بھی تھیں، چھوٹا راجن نے انہیں منظم کر کے تیزی سے فروغ دیا ہے، اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ چاؤ فان بولا، یہ بیکار باتیں ہیں، اصل بات ماسٹر نے کہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ راجن تمہاری حق تلفی کر رہا ہے، بردہ فروشی اور سیکس مافیا پر تمہارا راج ہونا چاہیے۔ اس نے باہر سے آ کر تمہارے منہ کی روٹی چھین لی ہے۔ شاید چاؤ فان کے لیے لی کی وہ الزام تراشی قابل قبول نہ ہوتی۔ میں نے اس کی ران دبا کر اسے خاموش کر دیا اور بے پروایانہ انداز میں لی سے کہا، یہ فطری بات ہے، یہاں کی اچھائیوں اور برائیوں پر مقامیوں کا حق ہے۔ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ باہر سے آنے والے لوگ آمدنی کے ذرائع پر قبضہ کر لیں۔ جائز کاروبار کے مقابلے میں کالے دھندوں میں اندھی آمدنی ہوتی ہے۔ لی خاموش رہی۔ ہمارا واپسی کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ راجن کے خلاف ہمارا وہ منصوبہ بہت کامیاب اور بے داغ رہا تھا۔ دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ راجن کے آدمی کسی بھی طرح لی سیاؤ پونگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پھر بھی میں اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہ رہا تھا۔ سفر کے آغاز میں چاؤ فان نے مجھے ہوٹل کے قریب سے لیا تھا۔ واپسی پر میں وہیں اترتا تو لی اندازہ لگا لیتی کہ میں ہلٹن ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ میں راستے میں اترنے کی فرمائش کرتا تو چاؤ فان اس پر ہرگز آمادہ نہ ہوتا، بلکہ بحث شروع کر دیتا۔ بحث کے نتیجے میں یہ بات کھل جاتی کہ میں ہلٹن ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس مسئلے پر چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے اس کا حل نکال لیا اور چاؤ فان سے کہا، اتنی رات گئے تمہارے شہر کی سیر کا مزہ
ارادہ کچھ اور ہے، پہلے لی کو اس کے گھر پر اتار دو، ہم کچھ دیر تک شہر میں آوارہ گردی کریں گے۔ چوفان کے لیے شہر کی کھلی اور ویران سڑکوں پر گاڑی بگانا کسی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وہ میری تجویز پر خوش ہو گیا۔ ماسٹر آج شام تم چائے پر آ رہے ہو نا؟ وہ معاملہ طے ہو جانے پر لی نے مجھ سے پوچھا۔ کوشش کروں گا، میں نے ٹالنے والے انداز میں مبہم سا جواب دیا۔ تمہیں شک تھا اور میں کامیابی کے بارے میں پوری یقین تھی۔ وہ بولی سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہے، اب تمہیں اپنے وعدے کے مطابق میرے پاس آنا ہوگا۔ آ جاؤں گا، میں نے حجت سے بچنے کے لیے اقرار کر لیا۔ اس وقت میرا ذہن راجن کی طرف بھٹک گیا تھا۔ میں نے شام کو اکبر کے روپ میں اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے دشمن اسے کوئی بھاری نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ راجن نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ وائٹ ہاک کی بربادی کا علم ہوتے ہی اسے میرا خیال آئے گا اور وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ اس مرحلے کے لیے مجھے ہر لمحے ذہنی طور پر تیار رہنا تھا۔ لی کی رہائش بینکاک کے ایک مہنگے اور صاف ستھرے رہائشی علاقے میں تھی۔ اس بڑے مکان کے پھاٹک پر پستہ قامت تھائی دربان اپنی مالکن کی واپسی کا منتظر تھا۔ باہر گاڑی کی آواز سنتے ہی اس نے خوبصورت چوبی پھاٹک کھولا، لیکن لی نے گاڑی باہر ہی رکوا لی۔ شام کو میں تمہاری منتظر رہوں گی، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ہماری طرف ہاتھ لہرا کر وہ مڑی اور کھلے ہوئے پھاٹک کی طرف چل دی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔